نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین حضرات، مذاہب دنیا میں بہت ہے، مگر ایسا مذہب جو ہر بات پر دلیل اور برہان پیش کرتا ہوں اور بے دلیل باتوں کا رد کرتا ہو، اور جن حضرات کو اپنے آغوش میں آنے کی دعوت دیتا ہو تو سب سے پہلے ان کو تفکر اور تدبر کا حکم دیتا ہے کہ مجھ کو قبول کرنے سے پہلے میرے تعلیمات کو عقل اور برہان کی کسوٹی پر پرکھ لو اور خوب سوچ لو اور سمجھ لو۔ جب تمہارا قلب دل مطمئن ہو جائے، اس وقت اس دعوت کو قبول کرو، تو وہ اسلام ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق تمہاری طرف آ چکا ہے، برہان من ربکم، ایک برہان دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے ہدایت کے لیے ایک نہایت چمکتا ہوا نور اتار دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ رب العزت بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو، کس لیے؟ تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم جان لو کہ یہ اسلام حق ہے۔ اسی طرح ایک اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، اور اپنے مخالفین سے بھی دلیل اور برہان کا مطالبہ کرتا ہے کہ اگر چلو تم نہیں مانتے تو کوئی اپنی اس مذہب، اپنے اس طور طریقے پر کوئی دلیل تو لے کر آؤ۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو لے آؤ کوئی دلیل۔ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی کیا تمہارے پاس اپنے اس دعوے پر کوئی دلیل ہے، یا اپنے اس مذہب اور اپنے اس کلچر پر کوئی دلیل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت کرتے ہو جس کا تمہیں سرے سے علم ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ایسا مذہب یہ صرف اسلام ہے جو دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، برہان کے ساتھ، اور قرآن کریم کی یہ موضوع اسلام کی برہان اور دلیل پر بحث کرنا یہ بکثرت موجود ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو اپنی باتوں کو بے دلیل منوانا چاہتے ہیں، یہ ایک کھلا بہتان ہے۔